بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ عزیز طلبہ، ہماری جو بحث چل رہی تھی وہ شروط القیاس، ہر رکن کی جو الگ الگ شرطیں ہیں اس سے متعلق تھی۔ اصل کی جو شرائط ہیں وہ پڑھ لی تھی ہم نے، اور فرع کی جو شرائط ہیں وہ بھی پڑھ لی تھی۔ آج جو ہے حکم جو یہ تیسری قسم ہے یا تیسری شرط ہے، تیسرا رکن ہے حکم کی شرائط اور علت کی، جو کہ چوتھا رکن ہے۔ ان دونوں کی شرائط انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ المراد بالحکم ہنا الحکم الثابت فی الاصل المقیس علیہ وله شروط اہمها، کہ مقیس علیہ کا جو حکم ثابت ہوتا ہے اس سے وہ حکم مراد ہے، اور اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون حکما شرعیا عملیا، کہ یہ جو مقیس علیہ کے جس حکم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا تعلق قیاس کے ساتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکم شرعی ہو اور عملی ہو۔ جب حکم شرعی کی بات کرتے ہیں تو اس سے حکم عقلی اور حکم لغوی یہ دونوں نکل جاتے ہیں۔ کیونکہ لأن الحکم العقلی لا یثبت بالقیاس، حکم عقلی سے مراد یہ ہے کہ ایسا قاعدہ، ایسا کلیہ کہ آپ عقل سے اس کا، جیسے کل کو کہا جاتا ہے یہ جز سے بڑا ہے، یا 2 جمع 2 ہے، یہ عقلاً انسان کو پتہ ہے، تو عقلی احکام قیاس سے ثابت نہیں ہوتے۔ اور جو لغت کے احکام ہیں وہ بھی غالب جو ہے وہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو ان کا تعلق جو ہے اس اصطلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے حکم کی کہ وہ حکم شرعی ہو، عملی ہو، نہ کہ حکم عقلی یا حکم لغوی ہو۔ عملی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ لیس من الاحکام الاعتقادیہ كاعتقاد وجود اللہ واتصافہ بصفات الکمال وثبوت الجنہ والنار والبعث والجزاء، فهذه احکام عقدیہ لا مدخل للقیاس فی اثباتها۔ تو پہلی شرط میں انہوں کہا ہے کہ حکم شرعی ہو، عملی ہو۔ عملی اس وجہ سے کہا ہے کہ اس کا عقیدے سے تعلق نہ ہو، کیونکہ عقیدے کے جو احکام ہیں یہ قیاس سے ثابت نہیں ہوتے، بلکہ یہ مجرد توقیفی احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو عقدی احکام میں قیاس نہیں ہوتا۔ تو جو حکم جس کا تعلق قیاس سے ہے اس حکم کے لیے شرط ہے کہ وہ حکم شرعی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی حکم سے اس کا تعلق ہو، یعنی فقہی مسئلے سے اس کا تعلق ہو، عقدی مسئلے سے نہ ہو، کیونکہ عقیدے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں قیاس نہیں ہوتا۔ یہ پہلی شرط ہے حکم کی۔ دوسری شرط ہے ان یکون باقیا
غیر منسوخ، کہ وہ جو حکم جس کا قیاس میں عمل دخل ہے، جس سے ہم قیاس ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ حکم موجود ہو، منسوخ نہ ہو۔ کوئی اگر ایسا ہے حکم کے منسوخ ہو چکا ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اکثر اصولیوں کے نزدیک آپ قیاس کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ فالحکم المنسوخ لا يجوز اثبات مثله فی الفرع بطریق القیاس، کہ جو منسوخ حکم ہوتا ہے اس حکم کی بنیاد پر آپ فرع کو اس حکم منسوخ حکم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ حکم منسوخ لا يجوز القیاس علیہ فیہ تساہل فی العبارہ فإن الحکم لیس مقیسا علیہ بل الاصل هو المقیس علیہ۔ یہ انہوں نے ایک اصطلاح میں کچھ علماء اصولی جو ہیں ان کے ہاں جب وہ کہتے ہیں جب یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ حکم المنسوخ لا يجوز قیاس علیہ، یہ عبارت تھوڑی سی اس میں رقاقت ہے، کمزوری ہے، کہ یہ کہنا کہ حکم المنسوخ لا يجوز قیاس علیہ، یہ عبارت یعنی کہ ٹھیک عبارت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حکم پر چیز کو منسوخ قیاس نہیں کیا جاتا، بلکہ چیز کو فرع کو تو اصل پر قیاس کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عبارت اس لفظ سے بیان کرنا کہ الحکم المنسوخ لا يجوز القیاس علیہ، یہ عبارت جو ہے اس میں رقاقت ہے، کمزوری ہے، اس لیے کیونکہ فرع کو اصل پر قیاس کیا جاتا ہے، حکم پر قیاس نہیں کیا جاتا، حکم ثابت کیا جاتا ہے، قیاس جو ہے اصل پر ہوتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے میں یہ جو شرط ہے کہ حکم جو ہے منسوخ نہ ہو، باقی ہو، بعض احناف نے نقل عن بعض الحنفیہ انہم اجازوا القیاس علی ما نسخ حکمہ، بعض احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ آپ منسوخ حکم پر بھی قیاس کر سکتے ہیں، لیکن لیس فی اثبات الحکم المنسوخ نفسی للفرع بل اثبات بعض شروطی او قیودی او صفاتی الاخرى۔ وہ کہتے ہیں کہ جو منسوخ، جمہور اصولیوں کا کیا موقف ہے کہ منسوخ جو حکم ہے اس پر قیاس نہیں ہو سکتا، بعض احناف کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن جائز یہ نہیں ہے کہ آپ جو اس حکم، وہ جو اصل کا حکم ہے وہی حکم آپ اس پر بھی لگائیں، نہیں، اس میں نہیں، لیکن شروط، قیود وغیرہ آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا مثلوہ بقیاس صیام رمضان علی صیام عاشوراء فی جواز صحتی بنیت من النہار قبل الزوال۔ اب عاشوراء کا جو روزہ ہے یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ اب حنفیوں نے یہ جو نیت ہے فرض روزے کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ لا صیام من لم او لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر، کہ جو پہلے سے عزم نہیں کرتا، نیت نہیں کرتا فرض روزے کی، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے نفل میں ہوتا ہے کہ آپ اگر رات کو آپ کی نیت نہیں ہے، سحری سے پہلے نیت نہیں ہے، آپ سو گئے، 10-11 بجے تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ آیا 10-11 بجے 12 بجے کہ چلو آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ نفل روزے میں تو یہ جائز ہے کہ آپ 10-11 بجے زوال سے پہلے پہلے نیت کر لیں، رات کو اگر آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن کیا فرض میں یہ بھی یہ جائز ہے؟ تو حدیث صریح ہے کہ لا صیام لمن لم یجمع صیام قبل الفجر، کہ جو شخص فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ ہے۔ کیوں ہے؟ وہ رمضان کے روزوں کو قیاس کرتے ہیں عاشورہ کے روزے پر۔ کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب جب فرض پہلے تھا تو شریعت نے اس میں رخصت دی ہوئی ہے کہ آپ 10-11 بجے بھی نیت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حکم تو اس کا فرضیت سے منسوخ ہو گیا، اب وہ نفل ہے۔ تو کیونکہ وہ پہلے فرض تھا تو جب اس کی نیت اس وقت آپ لیٹ کرنے کی اجازت تھی، رخصت تھی، تو مطلب یہ ہے کہ روزہ رمضان کا جو ہے وہ بھی فرض ہے۔ تو ہم اس رمضان کے روزوں کو قیاس کر لیتے ہیں عاشورہ کے روزے پر، جو کہ اس وقت جب واجب تھا، فرض تھا، اب اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو احناف کا یہ کہنا ہے کہ ہم بعض شروط قیود کا جو قیاس ہے وہ ہم منسوخ حکم پر بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہ ذکر کی ہے کہ نیت جو روزے کی ہے وہ فجر سے پہلے کرنا یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ آپ لیٹ بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا تھا اور عاشورہ کے روزے کی لیٹ نیت کرنا جائز ہے، تو لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا اس کی لیٹ نیت کرنا جائز تھی، تو مطلب یہ کہ رمضان کا بھی روزہ فرض ہے، اس کی بھی نیت ہم تاخیر سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس میں تو صریح نص آ گئی، تو جب نص آ جائے تو پھر تو قیاس کی کوئی وہ کردار نہیں ہے۔ تو یہاں تو صریح نص ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صیام لمن لم یفرض من اللیل، یا لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر۔ تو یہ دوسری شرط تھی کہ حکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ نہ ہو، کسی منسوخ مسئلے کا حکم نہ ہو، بلکہ ایسے مسئلے کا حکم ہو کہ جو مسئلہ جاری ہے وہ امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون ثابتا بنص او اجماع او اتفاق من الخصمین المتناظرین، کہ یہ جو حکم ہے یہ یا تو نص سے ثابت ہو، قرآن سے، حدیث سے، یا اجماع سے ثابت ہو، یا پھر اگر کوئی ذیلی مسئلہ ہے تو اس میں جو لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی اتفاقی مسئلہ ہو، جس کی وضاحت ہم نے کل بھی آپ کو کی تھی، احناف کی عبد المکاتب کے قصاص کی جو مثال آپ کو دی تھی۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِنَصٍ فَيَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ مَنْ خَالَفَ، کہ اگر کوئی حکم نص سے ثابت ہے تو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ قیاس سؤر الخنزیر علی سؤر الکلب فی النجاسہ، کہ جو خنزیر کا جوٹھا ہے، خنزیر کسی چیز میں اگر منہ ڈال دیتا ہے اس کو ہم قیاس کریں سؤر الکلب، کتے کے جوٹھے پر جس میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے، فی النجاسہ، نجاست کے باب میں، تو ووجوب غسلہ سبعا، پھر ہم کہیں گے کہ اگر کتے نے کسی برتن میں منہ ڈالا ہے تو اس کے بارے میں تو نص ہے کہ ہم اس کو 7 دفعہ دھوئیں گے، اور ان میں سے 1 دفعہ مٹی کے ساتھ، اور بعض میں 8ویں دفعہ مٹی کے ساتھ ذکر آتا ہے۔
تو اگر خنزیر نے کسی پینے والی چیز میں منہ ڈال دیا ہے تو اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کریں گے کتے کی نجاست پر، تو اس کا بھی ہم حکم یہی کریں گے کہ اس کو بھی ہم 7 دفعہ دھوئیں۔ اس مسئلے میں کہتے ہیں خالف فی امام مالک وقال ان الامر بغسل الاناء من بلوغ القلب تعبدی لا لاجل نجاسہ۔ اس میں وہ علماء خنزیر کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 دفعہ دھونا ہے اور ان میں 1 دفعہ مٹی کے ساتھ دھونا یہ حکم تعبدی ہے، تعلیلی نہیں ہے کہ یہ عبادتاً ہم نے اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، اس کی کوئی علت نہیں ہے۔ تو جو کہتے ہیں یہ حکم تعبدی ہے وہ کہتے ہیں آپ خنزیر کے جوٹھے کو کتے کے جوٹھے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کذالک دوسری مثال جو ہے قیاس الاجارہ علی البیع، اجارہ کو آپ بیع پر قیاس کریں، کس مسئلے میں؟ مسئلہ ثبوت خیار مجلس میں۔ بیع میں کیا ہے کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کو اختیار ہے سودا منسوخ کرنے کا، کب تک؟ ما لم یتفرقا، جب تک وہ مجلس سے علیحدہ نہیں ہو جاتے۔ یہ بیع میں ہے۔ تو کیا یہ حکم اجارہ میں بھی ہے، کرایہ داری میں بھی ہے کہ دونوں کرایہ دار کرایہ داری کا معاہدہ کر رہے ہیں، تو کیا ان کا مجرد معاہدہ ہونے سے وہ معاہدہ لاگو ہو گیا یا ان کو بھی اختیار ہے مجلس کا کہ جب تک وہ مجلس میں ہیں وہ غور کر سکتے ہیں؟ اگر مجلس کے اندر کوئی شخص اپنا اجارہ کا عقد منسوخ کرنا چاہتا ہے کر لے، کس دلیل کی بنیاد پہ کر لے؟ قیاس علی البیع، بیع پر قیاس کر کے کہتے ہیں جب بیع میں خیار المجلس ہے تو مطلب ہمیں اجارہ میں بھی خیار المجلس کی اجازت دینی چاہیے۔ اچھا، دوسری جو بات انہوں نے کی کہ پہلا یہ ہے کہ حکم نص سے ثابت ہو، یہ نص کی انہوں نے مثال دی۔ دوسرا اجماع سے ثابت ہو۔ پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے کچھ علماء کا اختلاف جو کہتے ہیں کہ جو حکم اجماع سے ثابت ہے تو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ما لم یعرف مستند الاجماع، جب تک ہمیں اجماع کی اصل دلیل اور سند پتہ نہ چل جائے۔ لأن القیاس لا بد فی من معرفت العلہ ولا تعرف الا بمعرفت النص الوارد فی حکم الاصل، وہ کہتے ہیں کہ وہ قیاس جو ہے وہ علت اس کی جاننا ضروری ہے، تو علت ہمیں تب تک پتہ نہیں چلے گی جب تک ہمیں دلیل نہ پتہ چلے کہ اجماع کی دلیل کیا ہے اس مسئلے میں۔ وصحیح جواز القیاس علی ما ثبت بالاجماع، کہتے ہیں کہ صحیح اس مسئلے میں یہ ہے کہ جو بھی حکم اجماع سے ثابت ہو آپ اس پر قیاس کر سکتے ہیں۔ لأنه لا يمكن ان يثبت الاجماع الا لنص صریح واضح او لعلت معتبرۃ شرعا، کیونکہ اجماع ہوتا ہی یا تو کسی دلیل کی بنیاد پر ہے یا کسی واضح علت کی بنیاد پر ہے، اس کے بغیر اجماع نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے
ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اذا کان حکم الاصل متفقا علیہ بین الخصمین، یہ جو تیسری صورت ہے، ایک تو یہ تھا ان یکون حکم ثابت بالنص، دوسرا یہ تھا بالاجماع، اور تیسرا یہ تھا اتفاق الخصمین المتناظرین۔ یہ اب اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں، خصمین المتناظرین کا جو اتفاق ہے، فقیل یصح القیاس علی ھذا الاصل بین الخصمین لیقنع احدهم الآخر برأیہ، کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس قاعدے کو بھی بنیاد بنایا جا سکتا ہے قیاس میں، دونوں جب بحث مباحثہ کرنے والے ہیں ان کے درمیان اگر کوئی قاعدہ متفق علیہ ہے تو اس کو بنیاد بنا کر اس کو بھی ہم قیاس اس پر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ایک شخص دوسرے کو مطمئن کر سکے۔ پھر آگے انہوں نے یہ تقلید کے مذاہب کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے وہ احناف کا مقلد ہے، دوسرا ہے شافعیہ کا ہے، ان دونوں میں کسی قاعدے پر اتفاق ہے، اب دونوں کی جب بحث ہو رہی ہے تو وہ ان میں سے ایک دوسرے کو الزامی طور پر اس قاعدے پر قیاس کا حوالہ دے سکتا ہے جس پر ان دونوں کا آپس میں اتفاق ہو۔ اس مسئلے میں مؤلف یہ لکھتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقِيَاسَ نَوْعٌ مِنَ الْاجْتِهَادِ وَلَا يَجُوزُ أَن يَشْتَغِلَ بِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الْاجْتِهَادِ، کہتے ہیں قیاس جو ہے یہ صرف مجتہد کا کام ہے، ہر شخص یہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس باب میں یا اس کام میں داخل وہی ہو جو رتبہ اجتہاد کو پہنچ چکا ہے۔ فَالَّذِي يَعْرِفْ مَذْهَبَ إِمَامِهِ وَلَا يَعْرِفْ دَلِيلَهُ لَيْسَ لَهُ أَن يَقِيسَ عَلَى أَصْلٍ لَا يَعْرِفْ دَلِيلَهُ، وہ کہتے ہیں جس کو اپنے امام کے مذہب کا پتہ ہے لیکن اس کی دلیل کا پتہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے خامخواہ یہاں بغیر دلیل کے صرف امام کے مذہب پر قیاس کرتا جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے اسی کی انہوں نے بحث کی ہے جو اتنی یعنی کہ مفید نہیں ہے، بس اسی مسئلے کو انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایک مجتہد ہے، اس نے ایک قاعدہ بنا دیا، دوسرے مجتہد نے بھی اس پر اتفاق کر لیا، اب دونوں کے جو متبعین ہیں وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، تو وہ اس اتفاقی قاعدے کو جو ان دونوں مذاہب کے درمیان ہے اس پر قیاس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس میں جو آگے پھر ان کے مذاہب میں اس کی تفصیل ہے۔ چوتھی جو آپ چوتھی اس پر آ جائیں شرط پر جو حکم کی ہے، ان یکون حکم الاصل معقول المعنی ای معروف العلہ، فإن كان فيما لا يدخل التعليل فلا يجوز القياس حينئذ، ولهذا قال العلماء الأحكام التعبدية لا يجري فيها القياس۔ حکم کی چوتھی شرط یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ حکم معقول المعنی ہو، یعنی اس کی علت معلوم ہو۔ اگر اس حکم کا تعلق کسی ایسے مسئلے سے ہے جس میں قیاس جائز ہی نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اس مسئلے میں قیاس نہیں کر سکتے، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احکام تعبدیہ لا یجری فیہ القیاس، جو عبادت کے مسائل ہیں اس میں قیاس نہیں چلتا۔ یہ جو مسئلہ ہے احکام تعبدیہ لا یجری فیہ القیاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت آپ قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے، کوئی بھی عبادت قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے، 30 روزے فرض ہیں، آپ کہیں کہ کوئی اور روزہ بھی فرض کر لوں رمضان پر قیاس کرتے ہوئے، یا مثال کے طور پہ ایک اور بھی نماز میں فرض کر لیتا ہوں 5 نمازوں پہ قیاس کر کے،
یہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی عبادت ہے اس کو ثابت کرنا اس کے لیے توقیفی نص، یعنی کہ جو صریح شریعت کا حکم قرآن حدیث سے ہونا چاہیے، پھر وہ عبادت ثابت ہوتی ہے. لیکن عبادات کی جو شروط موانع ہیں یہ قیاس سے ثابت ہو سکتے ہیں. اس مسئلے کو آپ اچھی طرح، یہ جو قاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے نا کہ احکام التعبدیہ لا یجری فیہ القیاس، کہ جو عبادت کے احکام ہیں ان پر قیاس، آپ یہ قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے. لیکن عبادت کی جو شروط وغیرہ ہے، صفات ہے، یہ فقہا قیاس سے ثابت کرتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے، بعض فقہا کے نزدیک تشہد اول جو ہے نماز میں، جو 4 رکعت کی نماز ہے اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، اس میں جو پہلا تشہد ہے اس کو انہوں نے کہا یہ فرض ہے، واجب ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ پہلا تشہد واجب ہے؟ قیاساً علی التشہد الاخیر. وہ کہتے ہیں آخری تشہد پر ہم اس کو قیاس کریں گے، کیونکہ کیفیت دونوں کی ایک ہے، صفت ایک ہے، طریقہ ایک ہے. تو مطلب یہ جیسا آخری تشہد فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح یہ پہلا تشہد بھی واجب ہے. تو یہاں انہوں نے کہاں سے ثابت کیا وجوب تشہد اول؟ اس کو قیاس کیا تشہد ثانی پر. پھر کچھ مذاہب میں، بلکہ اکثر میں، سجدہ تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے کی کوئی آیت آ گئی، آپ سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ طہارت شرط ہے. کیا دلیل ہے؟ قیاساً علی سجود الصلاۃ. جو نماز کے سجدے ہیں آپ بغیر طہارت کے تو نہیں کر سکتے، بغیر وضو کے، تو کہتے ہیں کہ وہ بھی سجدہ ہے اور اس کا بھی طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے سجدے کا ہے. تو جب دونوں کی صفت، کیفیت، ہر چیز ایک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سجدے تلاوت کو ہم قیاس کریں گے نماز کے سجدے پر، تو ہم یہ کہیں گے کہ جیسے نماز کے سجدے کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، اس طرح سجدے تلاوت کے لیے بھی وضو شرط ہے. اسی طرح احرام کی ایک مثال علماء نے دی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ بغیر احرام کے میقات کراس کر کے چلا گیا. حج کرنا ہے اس نے، عمرہ کرنا ہے، احرام نہیں پہنا اس نے، بغیر احرام کے میقات کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچ گیا. اب شرعی طور پر اس شخص پر کیا حکم ہے؟ دم ہے، ایک جانور بکری ذبح کرے گا وہ، یہ شرعاً ہے. اب اس شخص کو بکری ملتی نہیں ہے یا استطاعت ہی نہیں ہے اس کے پاس، وہ کیا کرے گا؟ یعنی دم فرض ہو گیا اس پر، اب وہ دم کو خریدنا اس کی سخت میں نہیں ہے، وہ ذبح نہیں کر سکتا جانور. اب وہ کیا کرے گا؟ جی کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. کیا دلیل ہے روزہ رکھنے کی؟ قیاس ہے دم تمتع پر. تمتع کی جو قربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. یہ 3 روزے حج میں اور 7 روزے اپنے گھر جا کر، یہ کس کا فدیہ ہے؟ دم تمتع کا. جو قربانی آپ نے تمتع میں کرنی تھی
اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ قربانی کرنے کے، تو شریعت نے رخصت دے دی کہ آپ اس کی جگہ 10 روزے رکھ لیں، 3 روزے وہیں پر اور 7 روزے واپس آ کر۔ تو اس طرح یہ شخص جو بغیر احرام کے میقات کراس کر کے آ گیا ہے مکہ، اب اس پر دم فرض ہو گیا، تو فقہا نے کیا کیا کہ قیاس کیا اس دم کو دم تمتع پر، اور یہ کہا کہ یہ شخص اگر اس کے پاس جانور ذبح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی 10 روزے رکھ لے، کفایت کر جائیں گے قیاساً علی دم التمتع۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے جس کی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فرض روزے کی رات کو نیت کرنا شرط ہے۔ اب رمضان گزر گیا، کسی شخص پر قضا ہے رمضان کی، وہ شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں، کسی بھی مہینے میں وہ قضا رکھ رہا ہے، کیا قضا روزے کی شرط بھی یہی ہے کہ رات کو نیت لازمی ہے، یا وہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں؟ تو یہاں قضا روزے کی نیت کو بھی علماء نے اصل پر جو رمضان کے رات کی نیت کرنے کا حکم تھا اس پر قیاس کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر فرض کی قضا آپ رکھ رہے ہیں تو لازمی ہے کہ وہی آپ پر شرط لازم ہوگی، تو یہاں بھی قیاس ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ عبادات یا احکام تعبدیہ میں قیاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت قیاس سے ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن عبادت کی صفات، اس کی کیفیات، اس کی شرائط، اس کے موانع وغیرہ، اس میں قیاس مستعمل ہے علماء کے ہاں، وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی 3-4 مثالیں میں نے آپ کو یہاں دی ہیں کہ ایک تشہد کی مثال ہے، پھر سجدہ تلاوت کی مثال ہے، پھر من تجاوز المیقات بلا احرام، یا پھر قضا روزے کی جو رمضان کی ہو۔ تو چوتھی شرط حکم کی یہ ہے کہ وہ معقول المعنی ہو، ای معروف العلہ ہو۔ وما لیس معقول المعنی، اب انہوں نے آگے مثال دی ہے کہ جو معقول المعنی نہیں ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ ان الصلاۃ فرض عند غروب الشمس فلا نقول انہا فرض عند طلوعها۔ اب مغرب کی نماز جو ہے وہ فرض کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کیا ہم یہ جو سورج کا غروب ہونا یہ علت معقول ہے؟ اس کی کوئی ہم علت جان سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی کس وجہ سے جو ہے وہ نماز فرض ہے؟ یہ معقول المعنی نہیں ہے، یہ اس کی کوئی علت نہیں ہے، یہ صرف تعبدی حکم ہے۔ تو اس کو ہم قیاس کر کے ہم کہیں نہیں، جب سورج نکل رہا ہے تو تب بھی ہم نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ جب سورج غروب ہوتے وقت پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پر قیاس کر لیتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو آپ قیاس کر رہے ہیں، جس علت کو بنیاد بنا رہے ہیں، وہ علت جو ہے وہ معنی جو ہے غیر معقول ہے، اس وجہ سے آپ وہاں قیاس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے جو دوسری جو معقول المعنی مسئلہ نہ ہو، اس میں جنازے کی مثال دی ہے انہوں نے، صلاۃ الجنازہ علی القبر جائزہ، قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دوسرے نوافل بھی قیاس کر لیں جنازے پر کہ بھائی جب وہاں جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی نفل بھی قبر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نہیں، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ قبر پر جنازہ پڑھنے کی جو علت معقول نہیں ہے، یہ حکم تعبدی ہے محض، تو اس پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔
تو یہ بنیادی طور پر 4 شرائط تھی حکم کی. اگر وہ 4 شرائط موجود ہوں گی تو وہ حکم آپ فرع میں ثابت کر سکتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی شرط کم ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو آپ قیاس میں استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اب آ جائے چوتھا رکن جو ہے علت، اس کی شرائط کی طرف. علت کے بارے میں آپ کو یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اکثر اصولی علت کی جگہ الوصف الجامع کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. ثم يذكرون من شروط العلة ان تكون وصفا مناسبا وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة. یہ جو قیاس الشبہ ہے، یہ اس کی میں تعریف آپ کو لکھوا دوں. قیاس الشبہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی تردد الفرع بین اصلین فیلحق باکثرہما شبہا، ایک فرع ہو جیسے عبد ہے، اس کی دیت، دو اصلوں کے ساتھ اس کی مشابہت آ رہی ہو. جیسے ایک عبد کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم حر کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے. یہ جو کام کرتا ہے نکاح طلاق وغیرہ سب وہ عبد بھی کرتا ہے، تو اب عبد کی مشابہت حر کے ساتھ بھی ہے، اور عبد کی ایک دوسرا اصل کے ساتھ بھی مشابہت ہے، اور وہ یہ قیمت ہے، کیونکہ یباع و یشترا. وَيُوهَبْ وَيُهْدَى، کہ آپ
غلام کو بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، ہبہ بھی کر سکتے ہیں، ہدیتاً بھی کسی کو دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس عبد کو دیکھیں تو ہم ایک طرف تو یہ اس کا جو ہے تعلق، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ قیمت ہے، ایک بضاعہ ہے، مال ہے، قیمت کی جگہ مال لکھ دیں۔ یعنی عبد کو اگر ہم دیکھیں دیت، اب ہم نے دیت معلوم کرنی ہے کہ غلام کی دیت کتنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک نص بھی ہے کہ آزاد کی آدھی دیت ہے، لیکن جن مسائل میں نہ ہو نص تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہم اس مسئلے میں دیکھیں گے کہ جیسے اب غلام ہے، غلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت سی صفات میں حر کے ساتھ ملتا ہے، مشابہات ہیں، اور بہت سی صفات میں اس کا تعلق مال سے ہے۔ اب مال اگر آپ نے ضائع کیا ہے، مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی توڑ دی، تو اس کی قیمت کیا ہے، اس کا معاوضہ کیا ہے کہ آپ جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ دے دیں، وہ 1,00,000 بنے، 2 بنے، 4 بنے، 5 بنے۔ تو عبد کو اگر ہم مال سمجھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ عبد کو کسی نے اگر قتل کر دیا ہے تو وہ اس کی قیمت دے دے اور جان چھوٹ جائے گی اس کی، قیاساً علی المال۔ اور اگر اسی مسئلے کو ہم دیکھیں تو بہت سی صفات میں یہ حر کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ انسان ہے، تو اگر ہم جب حر کے ساتھ اس کو قیاس کریں گے تو اس کی دیت الگ بنتی ہے۔ تو یہ ایک مثال دینے کے لیے، کوئی مسئلہ اس کی جگہ اور بھی ہو سکتا ہے، قیاس الشبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک فرع ہو، وہ 2 اصولوں کے ساتھ یا 2 سے زائد اصولوں کے ساتھ اس کی بہت سے مسائل میں مشابہت آ رہی ہو، فَيُلْحَقْ بِأَكْثَرِهِمْ شَبَهًا، تو پھر ہم اس کو الحاق کریں گے جس کی مشابہت اس کے ساتھ زیادہ ہے۔ اب وہ پھر آگے ہم جب طرق معرفت العلہ پڑھیں گے کہ علت کیسے نکالی جاتی ہے، اس میں پھر انہوں نے جو طریقہ آتا ہے علت کے اخراج کا، پھر آپ صفات اکٹھی کریں گے تو جس میں زیادہ صفات غالب آ گئیں اس کے مطابق آپ حکم لگا دیں گے۔ تو یہ مطلب ہے قیاس الشبہ کا۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال آپ سمجھ لیں، مثلا یہی عبد کی ہے، اگر کوئی غلام کسی کا مال تلف کر دیتا ہے تو اس کو ہم دیکھیں کہ ایک طرف سے تو یہ حر کے ساتھ اس کی مشابہت انسان ہونے کی وجہ سے، ایک طرف اس کی مال یا بہائم کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ جیسے بہائم خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، تو اس کے بھی جو ہے یہ عبد بھی بیچا خریدا جاتا ہے۔ تو اگر اب اس کو ہم حر کے ساتھ تشبیہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے اوپر جرمانہ ہے، کیونکہ حر کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے اگر کسی کا مال ضائع کر دے۔ تو اگر اس کو ہم قیاس کریں گے بہائم کے اوپر تو بہائم کا جو ہے وہ اتلاف جو ہے اس پر جرمانہ نہیں ہے۔ کوئی جانور بھولے میں بغیر تعمد کے کوئی جو ہے کسی کا نقصان کر دیتا ہے کچھ، تو ان میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں جرمانہ نہیں بھی ہوتا۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ العجماء جرحها جبار، کہ بہیمہ اگر کوئی نقصان کر دیتی ہے، کسی کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا اس کے نیچے، پاؤں کے نیچے آنے سے، تو اس پر کوئی دیت نہیں ہے، وہ جانور ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں اب یہ اگر کوئی عبد جو ہے کسی کا مال ضائع کر دیتا ہے، کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے، تو اس کو ہم حر پر قیاس کریں گے یا بہیمہ پر قیاس کریں گے؟ اگر بہیمہ پر قیاس کرتے ہیں تو اس پر کچھ بھی نہیں آتا،
اور اس پر کرتے ہیں تو اس کے اوپر جرمانہ یا قصاص یا کوئی بھی سزا آ سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ہے قیاس الشبہ کا. پھر علت کی جو شرائط ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا ظاہرا لا خفیا، کہ یہ جو صفت ہے، علت ہے، یہ ظاہری ہو، کوئی مخفی علت نہ ہو. جیسے اسکار ہے علت لتحریم الخمر، وقون العبد لا یجبر علی ابتداء النکاح یعلل به عدم اجبارہ علی فسخہ، وقون العبد یصح نکاحہ یستدل به علی صحۃ طلاقہ وظہارہ، وقون الوضوء قربۃ فیستدل به علی اشتراط النیہ فیہ. یہ کچھ مسائل انہوں نے بیان کیے ہیں کہ وصف ظاہر کے، وصف ظاہر ہو، خفی نہ ہو. کہتے ہیں جیسے نشہ ہے، یا مثال کے طور پہ غلام کو مجبور کرنا ہے، تو کہتے ہیں جس طرح ہم غلام کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے تو اسی طرح ہم اس کو طلاق پر بھی مجبور نہیں کر سکتے. اور جس طرح کے غلام کا نکاح اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، اسی طرح اس کو طلاق دینا اور اس کا زہار بھی ٹھیک ہوگا. اور وضو جیسا کہ قربت ہے، تقرب ہے، نیک عمل ہے، تو نیک عمل کے لیے نیت لازمی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے وضو کے لیے بھی نیت لازمی ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وصف ظاہری ہو، خفی نہ ہو. دوسری شرط جو ہے یکون الوصف منضبطا لا یختلف باختلاف الاشخاص والازمان والامکنہ اختلافا کبیرا. اس کی ہم پوری پیچھے وضاحت کر کے آئے ہیں کہ وصف منضبط سے کیا مراد ہے. کہ ایسا وصف ہو جو زمانے کے تبدیل ہونے سے، افراد کے تبدیل ہونے سے یا جگہ کے تبدیل ہونے سے وہ وصف تبدیل نہ ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے وصف منضبط. اور وصف غیر منضبط کی مثال بھی وہ پیچھے گزر چکی ہے کہ جیسے سفر ہے، سفر میں مشقت، جو نماز تخفیف کی گئی ہے، روزے کی تخفیف ہے، تو کیا یہ مشقت کی وجہ سے ہے یا ویسے یہ تعبدی حکم ہے؟ اگر ہم کہیں گے مشقت، تو مشقت تو ایک شخص کو ہوتی ہے، دوسرے کو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں گے یہ نہیں، عبادت تعبدی حکم ہے، تو ہم نے ہر صورت میں جو ہے اس رخصت کو اختیار کرنا چاہیے. باقی آگے جو تفصیل ہے انشاءاللہ اس کا پھر اگلی کلاس میں باذن اللہ جو ہے پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.